الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اتھے جا کے پینی بڑی مشکل اتھے عملہ دی سخت پر چول ہووے اتھے کم نیارو سفارشاں دا سارا عمل اتھے تکڑی تول ہووے تے ہر ایک دے سامنے آ جانا ہر ایک دے سامنے آ جانا جو جو بولیا منہوں بول گوے تے فرشتیاں نے انہانوں کی پوچھنا خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے ایک بک انگریز بنائیے دوجی بک دا نام قرآن ایک بک وچ دنیا رول گئیے دوجی بک تو دور انسان تے ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان تے ایک بک وچ غیرت ایک بک وچ غیرت نہیں تے دوجی بک وچ مقصد انسان فیس بک نہیں اتھے کم آنا جتھے کم آنا قرآن ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء امام الرسل ختم الرسل امام المجاہدین امام المرسلین امام اعظم امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے۔ حضرات محترم، دنیا آخرت دی کھیتی ہے، جو بیج بیجاں گے اوہی کل نو کٹاں گے۔ دنیا یوم العمل ہے اور آخرت یوم الحساب ہے۔ دنیا آخرت دا شاپنگ سنٹر ہے، شاپنگ مال ہے۔ دنیا دا مال خریدن واسطے انسان نو پیسے دی ضرورت پیندی ہے، مگر آخرت دا خزانہ خریدن واسطے انسان نو نیکی دی ضرورت پے گی۔ دنیا تے ہر چیز پیسے نال خریدی جا سکتی، آخرت نو ہر چیز نیکی نال ہی خریدی جا سکتی۔ قیامت دے دن دی ہیبت، قیامت دے دن دی سختی اور قیامت دے دن دا عذاب اللہ نے قرآن پاک چ بیان کیتا ہے۔ یوم یجعل الولدان شیبا، کہ وہ اتنا سخت دن ہوئے گا، اس دن بچے بھی بوڑھے کر دیتے جان گے، اور جڑیاں عورتاں دے پیٹ اندر حمل ہوئے گا، اتنا سخت دن دیکھ کے عورتاں اپنا حمل بھی گرا دیں گی۔ تو آج دے خطبہ اللہ دی توفیق و رحمت نل قیامت والے دن دیاں 5 مشکلاں جڑیاں مینوں اور تانوں پیش آن والیاں نے، او 5 مشکلاں بیان کیتیاں جان گیاں، اور انہاں 5 مشکلاں چوں نکلن دا حل بھی بیان کیتا جائے گا۔ نمبر 1، قیامت والے دن ہر انسان برہنہ ہوئے گا، لباس او دے جسم تے نہیں ہوئے گا، جوتا پیراں چ نہیں ہوئے گا۔ قیامت والے دن لباس کیویں حاصل ہوئے گا، اس دے بارے غور کران گے۔ نمبر 2، قیامت والے دن کوئی موسم نہیں ہوئے گا، نہ سردی، نہ گرمی، نہ ہوا، نہ فضا، نہ درخت، نہ سمندر، نہ دریا، کوئی موسم نہیں ہوئے گا، کیونکہ موسم تے انہاں چیزاں نال ہی بندا ہے نا۔ یہ کچھ بھی نہیں ہوئے گا تے موسم بھی کوئی نہیں ہوئے گا۔ اوتھے فضا اور خزاں اور ٹھنڈا موسم اسی کیویں تلاش کر سکاں گے، اے دے بارے غور کران گے۔ نمبر 3، جدوں انسان اپنی قبر چوں نکلے گا نا، میدان عرفات دی طرف جائے گا۔ دوسری حدیث اندر ملک شام دی طرف قیامت دا دن، قیامت برپا ہوئے گی، میدان عرفات اندر یا ملک شام اندر قیامت دا منظر برپا کیتا جائے گا۔ فرمایا جدو قبر چوں نکلے گا نا، میں پاکستان چاں تے پہنچنا ملک شام، جتی بھی پیرا چ نہیں، زمین تے بھی آگے، اوپر بھی آگے، پیچھے بھی آگے، تے تڑپدا ہویا انسان پیدل کیویں چلے گا؟ ایدے کول سکت نہیں، ایدے کول طاقت نہیں، اے پیدل چل کے سفر کیویں کرے گا؟ تو میرے بھائی اودو سواری کیویں ملے گی؟ کنہ خوش نصیبہ نو ملے گی؟ اس مشکل دا حل اسی سواری دی شکل اندر کیویں تلاش کر سکنے ہاں۔ اس تو بعد نمبر 4، سارے اللہ دی عدالت اندر کھڑے ہونگے، اور او 50,000 سال دا دن ہے۔ ایک دن انسان نو کھڑا ہونا پہ نہیں ہو سکتا، کوئی زیادہ تو زیادہ 2 گھنٹے مسلسل کھڑا رہے گا، 4 گھنٹے کھڑا رہے گا، 8 گھنٹے کھڑا رہے گا۔ اس تو بعد انسان دی بس ہو جاندی ہے، مستقل طور تے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ 50,000 سال دا دن مسلسل کھڑا ہونا مشکل ہے، پھر اس قدر سخت عالم ہے، تو ادوں سانو کرسی کیویں ملے گی، ممبر کیویں ملے گا،
تخت کیویں ملے گا، بیٹھن واسطے اللہ دی طرفوں جگہ کیویں نصیب ہوئے گی، ایدہ حل تلاش کرنا ہے۔ نمبر 5 آخری بات جڑی ذکر کرنی ہے وہ اے وے کہ قیامت والے دن جدو نبی پاک علیہ السلام پوری امت دے سفارشی بن کے آن گے نا، اوتھے نال نبی پاک علیہ السلام شکایت بھی کرنگے، امت دی شکایت کرنگے، اپنے امتی دے پیر وچ کانٹا لگنا میرے نبی پاک نو برداشت نہیں، مگر قیامت والے دن اللہ دے نبی اللہ دے حضور شکایت کرنگے، او شکایت تو بچن دا حل اسی تلاش کرنا ہے۔ توجہ رکھنا، غور کرنا، میں تانوں کہاں توجہ بھائی پوری کہ تسی ہونے چلو اسی کراچی جانا چاہنے ہیں، ہونے چلو اسی فلاں ملک جانا چاہنے ہیں، تسی کہو گے کوئی تیاری نہیں، بالکل اسی نہیں جانا، کیونکہ اسی جمعہ پڑھنا آئے بیٹھے ہیں، اسی دبئی تے کراچی تے فلاں شہر تے ملک جان نہیں آئے بیٹھے، اسی جمعہ واسطے آئے ہیں، تو قاری صاحب چپ کر کے جمعہ پڑھاؤ، سانو اور شہرہ ملکان دی گل نہ سناؤ، کوئی ساڑی تیاری نہیں، اے ہوئی عالم ساڑا بن چکے ہے، کیونکہ آخرت کیونکہ اسی پھلی بیٹھے ہیں، پتہ نہیں جانا ہے کہ نہیں، او اٹھایا جائے گا کہ نہیں، مر کھپ گئے، پھر پتہ نہیں اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، ہڈیاں بن جانا ہے، او کنے اٹھانا ہے، پھر ویکھی جائے گی کی ہوئے گا، اسی پھلے بیٹھے ہیں نا، اس واسطے اسی آخرت دا راہ پھلیا، اسی تیاری نہیں کر رہے، ان جڑے بندے نے کتے جانا ہوئے نا، ہفتہ پہلے تیاری شروع کر دے کہ میں فلاں جگہ تے جانا ہے، آئیے تیاری کیجئے، او قیامت والے دن انہا مشکلہ تو کیویں بچیا جائے گا۔ میری دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کراں میرے سمیت سنو سارے آنو او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اچھی کہو آمین، محبت نال آمین کیا کرو، میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک دے سینہ تے نازل ہون والا اللہ پاک دا قرآن بیان کر دے، فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ فرماندے نے اے لوگو اللہ پاک کولو ڈر جاؤ اپنے رب دے کولو، ان زلزلۃ الساعۃ او قیامت دا زلزلہ بڑا سخت ہوئے گا، ان زلزلۃ الساعۃ بڑا بڑا زلزلہ آن والا ہے۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا، پہلی مشکل بیان کرن لگا، قیامت والے دن پہلی مشکل ہر انسان برہنہ ہوئے گا، یحشر الناس یوم القیامہ عراۃً حفاۃً غرلا، عراۃً فراۃً غرلا، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ہر انسان ننگا ہوئے گا، او دے جسم تے کپڑا نہیں گوئے گا، پیرام در جوتا نہیں گوئے گا، اور بغیر ختنے تو ہوئے گا، حالت انج دی گوئے گی، قبر پھٹے گی اٹھے گا تے جسم تے کپڑا نہیں گوئے گا۔ سیدہ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ حافظہ قاریہ عادلہ مفسرہ مفکرہ محدثہ مقررہ معلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میں سوال کیتا، اے میرے محبوب قیامت والے دن مرد بھی ننگے تے عورتاں بھی ننگیاں، انج کیویں ہو سکدا ہے، ایک دوسرے نو دیکھن گے نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک کیڑی عورت پاکستانی بہنہ غور کر لے، لاہور اندر رہنے والی میری عزیزہ توجہ کر لے، مسجد لا الہ الا اللہ اندر آنے والی میری عزیز ماں بہن توجہ کر، میں جڑی بات دسنا چاہنا، اے ماں او مائیں جنہ دے نام رب نے جنت لگا دیتی ہے،
انہوں نے کہا ایکو کٹ کرو آواز تھوڑی جی کھولو گلا کھچ رہا ہے نبی پاک علیہ السلام دی بیوی ہون دا شرف دنیا اندر بھی حاصل آخرت اندر بھی نبی پاک دی بیوی ہے جنتی شہزادی ہے پھر بھی قیامت کو لو ڈر دی پئی ہے آخرت دے دن لباس نہیں تے ڈر دی پئی ہے حضرات آج بازار جائے عورت تے ننگے منہ جائے آج شاپنگ سنٹر تے جائے تے ننگے منہ جائے آج سواری تے جناب بیٹھے تے ننگے منہ بیٹھے آج کوئی بھی کم عورت بازار جائے تے ننگے منہ جائے غور کرنا توجہ کرنا درا آج تو جسم تے کپڑا نہیں لیندی تے ننگے منہ باہر جانی ہے یاد کر بی بی او وقت بھی آن والا ہے او ٹائم بھی آن والا ہے جدو تیرے تے پردہ کر دیتا جائے گا چار چادراں کفن دیاں تیرے اتے لپیٹ دیاں جان گیاں سلیپاں قبر دیاں تیرے تے پردہ کر دیتیاں جان گیاں منا من مٹی تیرے تے پردہ کر دیتا جائے گا یاد کر اس وقت نو کھول کے کن سن لے میری یہ بہنانی پڑھ لے قرآن جے کو جے مرتبہ لینانی اس جہان یتے صدا نہ رہنانی آج یا کل موت سر یتے آئیا حضرات محترم ساری دنیا برہنا ہو جائے گی کسے تے کوئی لباس نہیں گوئے گا اللہ محتعینا مقنعینا اللہ ساریاں دیا نظرہ اوپر بھائی شور کٹاؤ یار اللہ دیو بندیو شور ختم کر دیو آواز صاف بس مہربانی اللہ اکبر توجہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے محتعینا مقنعینا کوئی کسے دی طرف نہیں ویکھے گا سب دیاں نظرہ اوپر لگ جان گیاں بس ٹھیک ہے سب دیاں نظرہ اوپر لگ گیاں حضرات توجہ کرنا غور کرنا اور لباس کوئی نہیں تے سانو لباس دی ضرورت ہے اور لباس کتھوں آئے گا واللباس التقوی واللباس التقوی ذالک خیر قیامت والے دن سب تو بہترین لباس تقوی دا ہوئے گا سب تو اچھا لباس تقوی دا ہوئے گا جدے کول تقوی دا لباس ہے او دے کول بڑا سونا لباس ہے حضرات توجہ رکھنا ذرا غور کر دے جانا دنیا تے جدے کول پیسہ زیادہ ہوئے اور لباس بھی چنگا خرید لیندہ ہے جدے کول پیسہ تھوڑا ہوئے اور غریبی دعوے دا لباس 500,000 دا سوٹ لے کے گزارا کر لیندہ ہے اینجی قیامت والے دن جدے کول تقوی زیادہ ہوئے گا جدے کول نیکیاں زیادہ ہون گیاں اور دے کول لباس بھی اچھا ہوئے گا اور دے کول تقوی والا لباس ہوئے گا حضرات دی وقار توجہ رکھنا دراؤ تقوی کنوں کیا جاننا سی قیامت والے دن لباس تقوی دا پانائے تیو تقوی کی چیز ہے او بھی دس دیو میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہا دے کلوں سوال کیتا گیا اے پیارے عمر جی تقوی کی دا نام ہے حضرت عمر فرماندے نے اے آدمی کھڑا گویا ہے انجا آدمی دی ایک بریک سڑک ایک بریک بین رستہ اے دی قبر دی طرف جاندہ پہ آئے نا اے جڑا بریک رستہ اے جڑی بریک لکیر اس آدمی تو ڈائریکٹ قبر دی طرف جا رہی ہے اس دی لکیر دے سجے بھی کانٹے نے اے دے کھبے بھی کانٹے نے اے دے سجے بھی کنڈے اے دے کھبے بھی کنڈے جڑا بندہ اس لکیر سے بریک سڑک تے گزردہ کھویا انہا کانٹیاں تو بچ جائے گا او تقوی اختیار کر لے گا میں مثال واضح کر دے اندر آؤ اے انسان کھڑا ہے
اے میں تے تو کھڑے میرے تے تیرے درمیان اندر ایک لکیر کھچ دیتی گئی ہے، اے ٹاؤن شپ دا قبرستان ہے، اے چاندنی چوک دا فلاں قبرستان ہے۔ اللہ اللہ ایس قبرستان اندر میری قبر بن جانی ہے۔ اے جڑا رستہ پہ جاندہ ہے، اے دے سجے پاسے کتے سود دے کانٹے نے، کتے زنا دے کانٹے نے، کتے جھوٹ دے کانٹے نے، کتے ظلم۔ پائی جنریٹر چلا لو، انہوں نے کہو چھڑ دے انہوں نہیں سیٹ ہوندہ، جنریٹر چلاؤ جلدی کرو۔ اللہ اللہ توجہ رکھنا، غور کرنا درا۔ فرمایا سج کھبے کانٹے ہی کانٹے نے، اینا کانٹیاں تو جڑا بچ جائے گا، حرام خوریاں تو جڑا بچ جائے گا، اینا ظلمہ تو جڑا بچ جائے گا۔ اے ہوئی تے کنڈے نے، اے ہوئی تے فتنے نے جڑا انسان نیکی نہیں کرم دین دے، اے ہوئی تے گناہ نے جڑا انسان دین دی طرف نہیں آم دین دے، قرآن نہیں پڑھن دین دے۔ حضرات دی وقار جڑا انہا ظلمہ تے کانٹیاں تو بچ جائے گا، تقوی اختیار کر لے گا، سدھا اللہ دی جنت دا والی تے وارث بن جائے گا۔ تے اللہ فرمان دینے والی باس تقوی ذالک خیر، جن نے اپنی زندگی نو مینٹین کر کے خوبصورت گزار لیا، اللہ دا تقوی اختیار کر لیا، قیامت والے دن میں رب انو تقوی دا بڑا سونا لباس عطا کر دیاں گا۔ حضرات دی وقار توجہ رکھنا۔ دوسری بات جڑی میں ذکر کرنا چاہنا، میرے اور تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرات قیامت والے دن جناب والا لباس کوئی نہیں کوئے گا، لباس تقوی دا ملے گا۔ نمبر 2، موسم کوئی نہیں کوئے گا، موسم نہ سردی دا، نہ گرمی دا، نہ خزان دا، نہ فضان دا، نہ ہوتے دریا کھون گے، نہ ہوتے جناب والا سمندر کھون گے، نہ درخت ہون گے۔ توجہ ہن پوری میری طرف کر لو، ہوتے کچھ بھی موسم نظر نہیں آئے گا، کیونکہ موسم تے درختہ نال بندائے، موسم تے ہوا فضان نال بندائے، موسم سمندر دریا نال بندائے، ہوتے کچھ بھی نہیں کوئے گا۔ اے سارا کچھ کتھے چلا جائے گا، اے کچھ نہیں کوئے گا، اے سب کچھ کتھے چلا جائے گا۔ اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت۔ اللہ تعالیٰ فرمان دے ایک دوسرا مقام، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اسقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى۔ اللہ فرمان دینے او قیامت والا دن جدا ہوئے گا، زلزلہ زمین تے آ جائے گا، اور جس دن کوئی ہوا نہیں، اور جس دن کوئی فضا نہیں، جس
جس دن کوئی درخت نہیں، جس دن کوئی سایہ نہیں، موسم دا متلاشی بندہ، اس دن کیسا عالم، اس دن کیسا دن، بجا 1000 سال دا دن، سورج تیرے سر تے آ، زمین تم دے دیئے، سمندرہ وچ اگاں لگ گئیاں، قبراں پھٹن لگ گئیاں، انسان جنگلاں وال دوڑن لگ گئے، جنگلاں دے جانور شہراں وال دوڑن لگ گئے نے، قبراں پھٹن لگ گئیاں نے، جسم تے جناب کوئی جناب لباس کوئی نہیں گوئے گا، ایسا سخت دن گوئے گا، اے جیڑا بندہ دنیا تے مال دی خاطر کتے باپ نو قتل پیا کردا ہے، کتے بھائی دے سینے چ گولی پیا چلاوندا ہے، کتے بہن دا حق پیا کھاندا ہے، قیامت والے دن مال دے ڈھیر لگے نے، وقال الانسان ما لگا، انسان کہے گا وہ تو ہے مال سے جدی خاطر میں ظلم کیتا، اے تو سے تیری خاطر میں قتل کیتے، تیری خاطر میں جھوٹ بولے، تیری خاطر میں جج خریدے، تیری خاطر میں وکیلہ نو خریدیا، تیری خاطر میں قانون دا پاس نہیں رکھیا، تیری خاطر میں سب کچھ توڑیا، رب دا قانون بھی توڑیا، پاکستان دا قانون بھی توڑیا، تو مال، تو خزانہ، تو اے مال، تو اے خزانہ، اے خزانہ خبران دے گا، اے زمین خبران دے گی، اے بول بول کے کہے گی، اے ظالمہ میں یہ مالا، آج ہوئی تیریاں خبرہ جو دنیا تک تو کردہ سے، اے تیریاں کرتوتاں، اے تیرا عمال، اے تیرا سب کچھ دنیا تے کیتا گویا ظلم ہے، انسان روئے گا، انسان پٹے گا، انسان ٹائم مارے گا، وہ تے سنن والا کوئی نہیں، تیرے قریبان والا کوئی نہیں، آج موقعی ویر جی، آج موقعی آجا، وہ تے جناب تے نسائے دی ضرورت پہنی ہے، وہ تے موسم ٹھنڈے تے مٹھے دی ضرورت پہنی ہے، وہ تے موسم کیویں ملے گا، وہ تے بہار کی میں آئے گی، وہ تے سکون کی میں ملے گا، سن حدیث تے سینے ٹھنڈ پا، میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ ہو، سارے درود پڑھو ذرا صلی اللہ ہو، شکر کرو لیٹ ٹیک گئی ہے، کہو الحمدللہ، پھر کہو الحمدللہ، او پائے جان تسی محبت نال الحمدللہ ہی نہیں کہہ رہے، ذرا محبت نال کہو الحمدللہ، او پائے جی لیٹ تو بغیر کو کہانی ہے نہیں نا ہے، اللہ سانو ہمیشہ اپنے رحمتہ نال نواز کے رکھے، اللہ نعمتاں دے زوال تو بچا کے رکھے، حضرات دی وقار توجہ رکھنا، غور کر دے جانا درا، قیامت والے دن سورج جناب تیرے سر تے آگ پہ اگل دے، ہر طرف آگے تے بندے پسینے اندر شرابور، کسے دے ٹخنیاں تک، کسے دے گوڑیاں تک، کسے دے کمر تک، کسے دے کندیاں تک پسینائیں، ہن قیامت والے دن سایہ ملنا چاہی دائے، درخت دے کوئی نہیں، مکان بھی کوئی نہیں، ہوتے سایہ کمیں ملے گا، حدیث پاکم درند ہے، ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یدلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ، الامام العادل، الامام العادل وشاب نشا فی عبادت ربی، حضرات دی وقار توجہ رکھنا، کوئی سایہ نہیں، ان سائے دے متلاشی میں تے تو ہوماں گے، فرمایا قیامت والے دن 7 قسم دے ایسے لوگ نے جنہاں نو اللہ اپنے عرش دا سایہ دے دے گا، اللہ اپنے عرش دا سایہ مٹھا سایہ وہ پیارا سایہ مل جائے گا، نمبر 1 الامام العادل، اور جڑا بندہ عدل کرے گا دنیا تے، انصاف کرے گا دنیا تے، انصاف کرے گا انصاف، وہ جج انصاف کرے، وہ وکیل انصاف کرے، وہ مجسٹریٹ انصاف کرے، وہ باپ بچیاں دے درمیان انصاف کرے، وہ کوئی بھی دنیا تے اللہ پاک نے انہوں عہدہ دیتا ہے انصاف کر، دو جناب کرو
دو خاندان دو فیملیاں ایک تھانے دار دے سامنے آ گئیاں ایس ایچ او دے سامنے آ گئیاں انصاف کرو او دی بھی گل سن او دی بھی سن اے نہیں پیسہ فیک کے اے دے نال جناب والا تو اے دے جناب بارے گل کر سچے نے او غریب نو بیک کے گانا سنا کے نٹھا دے جیلے پچا دے اینو انصاف نہیں کیا جاندہ اینو ظلم کیا جاندہ ہے اینو بے انصافی کہی جاندی ہے اور جتے جج ویک جاون جتے وکیل ویک جاون جتے تھانے دار ویک جاون اور جتے ایسا چو ویک جاون اوتے انصاف تا جنازہ نکل جاندہ ہے آج ساڑھے پاکستان جی کی پیا گھندہ ہے کوئی پیا گھندہ ہے نا جناب عدالت اندر انصاف ہے نا تھانے اندر انصاف ہے ہر جگہ تے دو نمبری تے پیسہ تے ظلم دے ستم دی انتہا اس واسطے قیامت والے دن اے تڑپے گا بے انصافیہ اے مرے گا بے انصافیہ ہائے ہائے کرے گا بے انصافیہ ٹائم مارے گا انصاف نہ کرنے والا اس واسطے آپ نے فرمایا الامام العادل عدل کرنے والا انصاف کرنے والا قیامت والے دن اللہ دے عرش دے مٹھے سائے تھلے آ جائے گا ان لوگ ویکن گے رشک کر دے ہون گے اے بڑا قیمتی بندہ ہے اے بڑا اچھا بندہ ہے اے کون ہے جنہ نو رب دے عرش دا سایہ مل گیا اللہ اللہ لوگ کہن گے اے ایس ایچ او سی تے سارے دے درمیان انصاف کردہ ہے انہیں آج تک رشوت نہیں کھا دی ہے ان دے کارچ 5 بچے سی تے 5 دے درمیان نے انصاف کیتا اے دیا 2 بیگماں سی دونوں دے درمیان انصاف کیتا انہیں ماں نو بھی عزت ہونی دیتی باپ نو بھی ہونی دیتی انہیں سارے پہن پراواں نو برابر سمجھیا اے نہیں کہ جن دے کول گڈی ہے ان دے کول ہر ہفتے ٹر جائے تے جیڑا بچارہ دیہڑی کر کے آندا سال پچھوں ان دا راہ ویکھنا ہے وہ بھی راہ ہی ویکھنا ہے اے حالات نے ساڑھے حضرات دی وقار انہوں انصاف نہیں کیا جاندہ انسانیت برابر انسان برابر حضرات دی وقار توجہ دوسرا بندہ وَرَجُلٌ شَابَ نَشَا فِي عِبَادَتِ رَبِّهِ جڑا نوجوان ہے اپنی جوانی دے اندر عبادت کردہ ہے اللہ پاک دے شکرانے دے سجدے کردہ ہے اے عبادت جناب لمبا لمبا قیام کردہ ہے اے سونیاں عبادتاں جوانیاں چکرن والا آج کل تے نوجوانہ نو ٹک ٹوک ہی نہیں چھڑ دی آج کل نوجوانہ نو فیس بک ہی نہیں چھڑ دی آج کل نوجوانہ نو بازار تے چوک تے میٹ تے جناب والا فضولیات کم نہیں چھڑ دے اللہ دا واسطہ ہی مسجد لا الہ الا اللہ اندر آنے والے نوجوانہ میں ایک تیرا ویرون دے ناتے تینوں گزارش پیا کردائی اپنی زندگی نو سونا کر لے نوجوانہ جوانی دی عبادت اللہ پاک نو بڑی پسندی جوانی دے سجدے اللہ پاک نو بڑے سونی لگ دئی اس واسطے جوانی اندر لمبے تو سجدے کر سکنا ہے لمبے قیام کر سکنا ہے اللہ اللہ توجہ رکھنا اندر اس تو بعد نبی پاک نے فرمایا وَرَجُلٌ تَعَتُ اِمْرَاتٌ حَسَبٍ وَنَسَبٍ فرمایا جنہوں کوئی دنیا دی خوبصورت عورت حسب و نسب والی عورت برائی دی دعوت دین دیئے نوجوانہ مرنل برائی کر ایک ہی کہندہ ہے انی اخاف اللہ میں اللہ کو ڈرنا اے بی بی میں تیرے وال نہیں بیندہ اے عورت میں تیری طرف نہیں آندہ اے تو جو مرضی کر لے میں زنا نہیں کر سکتا میں فاشی دی طرف نہیں جا سکتا فرمایا اے بچن والا جوانی بچان والا گمد تو بچن والا کل قیامت والے دن اللہ دے ٹھنڈے تے مٹھے عرش دے سائے تھلے گوئے گا اگلی گل سن تیرا ایمان مٹھا ہو جائے تیرے ایمان جزافہ ہو جائے اللہ اللہ میں قربان جاوا میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر فرمان دینے وَرَجُلَانِ تَعَابَّا فِي اللَّهِ وَرَجُلَانِ
تحابا فی اللہ، دو بندے آپس اندر پیار کر دینے، دو بندے آپس محبت رکھ دینے اللہ واسطے، انہاں نو دنیا دا غرض کوئی نہیں، انہاں نو دنیا دی کوئی چیز دی غرض نہیں، اے نہیں کہ میں نو کھانے کھلائے گا، اے نہیں کہ میں دی گڈی جھوٹاں گا، اے نہیں کہ میں نو جناب الگ الگ نعمتاں دے نال سیرا کروائے گا، اس واسطے محبت نہیں، اس واسطے ملنا ملانا نہیں، اس واسطے آنا جانا نہیں کہ دنیا دی کوئی غرض ہے، غرض فقط رب دی رضا ہے، اللہ دی رضا ہے۔ مسجد لا الہ الا اللہ دے اندر ایک جناب دین دا ادنا جیا طالب علم اللہ تے در دا فقیر جمعہ پڑھان دے کاری رمضان آندہ ہے، آؤ او اللہ دا قرآن سنان دے نے، مسجد لا الہ الا اندر چلیے، ویر تمیا، بہنہ تمیا، میرے پتر تمیا، چھوٹے و وڈے و سارے چلیے، شوق نال چلیے، اے دعوتاں پیا دین دے، اللہ دے دین واسطے اگے پیا لگان دے، اللہ دے دین واسطے جمعے واسطے لے کے آندے، نماز واسطے لے کے آندے، ذکر دی تبلیغ کر دے، کدی انہاں نو کھانا کھلان دے، نال رب دا قرآن ترجمے نال سنان دے، کدی انہاں نو حدیث پاک سنان دے، نال مٹھا شربت پلان دے، کہندہ ویر جی جویں شربت مٹھائی میں حدیث نبی پاک دی مٹھی ہو، اینو سینے لالے تر جائے گا، اے محبتاں سچیاں، اے محبتاں پکیاں، او ایک ہی محبت پیسے دی خاطر، کھام دی خاطر، گڈی دی خاطر، ایک مقام دی خاطر تو جھوٹی محبت پیا کرنا ہے۔ ایک بندہ اس دنیا دی خاطر دنیا واسطے پیار کر دے، انہوں ککھ نہیں ملیا بس دنیا مل گئی۔ ایک بندہ دنیا اندر رب واسطے پیار کر دے، انہوں دنیا بھی مل گئی، انہوں آخرت بھی مل گئی۔ اللہ دنیا بھی دے گا تے اللہ اچھی بولو اللہ آخرت بھی دے گا۔ حضرات دی وقار توجہ رکھنا، غور کر دے جان اندر آؤ میں ایک یار دی گل سناواں، ایک وفادار دی گل سناواں، ایک پیارے دیوانے دی گل سناواں۔ ایک کون ہے جنہوں میرے نبی نے اپنا یار بنایا، جنہوں میرے نبی نے اپنا یار بنایا، ایدہ نام ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے پیغمبر فرمان دے صدیق جی جی محبوب جی آڈر کیجئے، آپ فرمان دے چلنا ہے۔ تے صدیق نے نہیں آکھیا کتھے جانا ہے، کدو جانا ہے، کی لین جانا ہے، واپس کدو آنا ہے، کی فائدہ ہوئے گا، کی نقصان ہوئے گا، کچھ پوچھیا نہیں، کچھ سوال نہیں کیتا۔ فرمایا میرے نبی نے اے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیارے نبی نے اے گل کی تھی چلنا ہے۔ صدیق کہندے نے محبوب جی میری حاضر آقا جانے لکھ بار کرا قربانے۔ انہاں چونکے چنانچہ کیتا اور واہ صدیق تیری وفاواں تو صدقے جائیے، وفاؤں کا بادشاہ ہے صدیق اکبر، وہ دیوانہ تھا میرے نبی کا، وہ پروانہ تھا میرے نبی کا۔ پیارے ابو بکر صدیق نے جان قربان کر دی میرے نبی کی ذات کے اوپر، میں جان نچھاور کر دوں گا۔ ابو بکر صدیق کی عظمت کے اوپر پیارے صدیق نے آخری دم تک میرے نبی کی عظمت کو بلند کیا۔ اللہ کی قسم ہے میں آخری دم تک اپنے پیارے ابو بکر صدیق کی عظمت کو بلند کرتا رہوں گا۔ کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ جو گھٹائے گا وہ مٹ جائے گا، جو صدیق کی عظمت کو دبائے گا وہ خود دب جائے گا۔ حضرات دی وقار توجہ رکھنا، غور کرنا، آپ نے کیا صدیق چلنا ہے یارے یا وفادارے، اینو کہندے نے سچیاں یاریاں۔ اللہ اللہ تے صدیق کی کہندے نے او میری حاضر آقا جانے لکھ
وار کراں قربانے او میرے بس وچ نہیں انکاری او ساڈی عزلت ہو گئے یاری او میری حاضری آقا جانے او لکھ وار کراں قربانے اللہ اللہ آج دنیا دا یار کوئی تینوں تکلیف آئے رستہ مڑ کے دوسری طرف چلا جاندہ ہے کوئی پریشانی آئے کہندہ ان تو جانتے تیرے جناب جانن والے جانن مینوں نہیں پتا میں تیرے نال نہیں چل سکدا مگر میں یاری صدیق دی تو قربان جاواں کی کہندے نے جناب سونے نبی جی تواڈے پیراں تے سوز آ گئی ہے تواڈے پیراں تے زخم آ گئے نے ہن میرے کمدیاں تے سوار ہو جاؤ نا اللہ 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 کی کہندے نے پیارے صدیق اکبر اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت صدیق اکبر کہندے نے اے پیارے محبوبہ میں تواڈی سواری بن جانا وا تسی میرے کندھیاں تے بیٹھ جاؤ نا تے تسی غار تے چڑھ جانے آ اللہ اللہ پیارے نبی ابو بکر دے کندھیاں تے چڑھ کے غار تک پہنچے نے میں بن جاواں اسواری میں بن جاواں اسواری ساڈی عزلت ہو گئے یاری اللہ اللہ توجہ رکھنا غور کرنا درا انج دے یار تو جان بھی قربان کر دئیے انج دے یار تو سب کچھ لٹا دئیے اور جنہ دین واسطے سب کچھ لٹایا مگر بے وفائی نہیں کی تھی اللہ اللہ تائیت نبی پاک نے فرمایا رب واسطے پیار کرنے والے رب واسطے محبتاں کرنے والے کل قیامت والے دن عرش دے سائے تھلے گون گے آؤ تیسری مشکل دی گل کریے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ سارے درود پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسری مشکل قیامت والے دن کیڑی آن والی ہے ایک تے مشکل دا میں ذکر کیتا ہے لباس نہیں گوئے گا لباس تقوی دا مل جائے گا جنہاں نے تقوی اختیار کیتا نمبر 2 قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں گوئے گا آگ ہی آگ ہر پاسے ہوئے گی عذاب ہی عذاب ہوئے گا وہ تو سایہ چاہیدائے عرش دا سایہ مل جائے گا کنہ نو ملے گا جنہ عدل کیتا جنہ جوانی چی باتاں کیتیاں اور جنہ نے ماشاءاللہ اللہ واسطے محبتاں کیتیاں ایک عورت دی کاپتر جناب بد حرامی تو بچ گیا بدکاری تو بچ گیا عورت نو پچھے سٹ دیتا رب دے پیار نو اگے کیتا اینا سجے اپنا صدقہ کیتا کبے نو پتہ نہیں لگن دیتا اینا دا دل ورجل معلقن بالمساجد اللہ دے کر دے نال اینا لگ جاندہ ہے اینا دا دل رب دے کر نال بھب جاندہ ہے جدو مسجد آ جاندے نے اینا دے دل نو سکون مل جاندہ ہے مسجد جو جاندے نے دل بے چین ہو جاندہ ہے آج کیے جنی دیر تک مسجد سے بے چینی لگی ہے چھوٹی نماز چھوٹا جمعہ چھوٹا ذکر جلدی چھٹی دیو اسی جائیے ہیں آج کا لے آلے نا مگر فرمایا جڑا بندہ مسجد نال دل لگائے گا قیامت والے دن اللہ دے عرش دا سایہ ہوئی پائے گا اور فرمایا جڑا ذکر اللہ کردہ کردہ ڈر گیا دیاں کچھ آنسو جاری ہو گیا انہوں بھی اللہ تعالیٰ عرش دا سایہ دے گا تیسرے نمبر تے قیامت والے دین مشکل پیشان والی ہے وہ تو جناب والا جوتا نہیں گوئے گا ننگا جناب والا ہوئے گا قبر جو اٹھایا جائے گا قبر پھٹ جائے گی اے بندہ آگے بڑھن دی کوشش کرے گا اے دے پچھے آگ لگ جائے گی اوہ لوگوں ہوتے ان کی کیتا جائے گا زمین بھی تانبے دیئے سورج بھی تیرے سر تے آ پچھے بھی آگے تے جناب کپڑا نہیں جسم تے جوتا نہیں تیرے پیر اندر اللہ دا قرآن بیان کر دے توجہ رکھنا اللہ دا قرآن جدو کچھ لوگ قبران جو اٹھن گے نا انہاں دا حال کی ہوئے گا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا
اللہ پاک فرماندے نے جدو قبر چو اٹھائے جان گے نا کچھ لوگ ہیں جدے گون گے او جناب اکھا تو جناب امدے کر دیتے جان گے کنا تو جناب انہوں نے سنائی نہیں دیندہ کوئے گا زبان تو گنگے کر دیتے جان گے انہوں نہ بولیا جاندہ ہے نہ سنیا جاندہ ہے نہ دیکھیا جاندہ ہے اور کی کوئے گا کلما خبات اللہ فرمان دینے اینا دیاں لگتا اتا اور ہاتھ نیچے سر نیچے کر دیتا جائے گا ایک صحابی سوال کرتا ہے محبوبہ پیرہ تے انسان چل سکتا ہے مگر ہفتہ دے کمیں چلے گا سر دے پل کمیں چلے گا آپ فرمان دینے جیڑا رب کائنات پیرانو طاقت دے سکتا ہے نا انسان پیران تے چل لیں دے او کوئی اللہ طاقت دے گا انسانو ہتھاں تے چلے گا وہ سر تے بل بھی چلے گا حضرات تے دی وقار توجہ رکھنا مفسرین کہندے نے وجہ کیے انہاں الٹا کیوں کیتا جائے گا مخالفت کرنے والے دین دی اور ٹھٹھا کرنے والے دین نو مذاق اڑان والے دین دا آجی کے نیا نماز پڑھیا کر ایک اندہ نہیں پڑھنی میں کیا جی روزہ رکھیا کر ایک اندہ رکھ لانگے بڑا ٹائم ہے میں کہنا جناب گند نہ کھایا کر سود نہ کھایا کر حرام نہ کھایا کر اللہ دا فرمانے نہیں مڑدا نہیں مڑدا نہیں مڑدا نہیں مڑدا کھانا یہ سود کھانا یہ حرام لٹنا یہ پیسہ انجل میں ٹورنا یہ پیسہ انجل کھچنا یہ پیسہ اوہ کانوے تیرے واسطے صحابی آج وقتی لاہوریا اپنے آپ نو چینج کر لے آج وقتی نوجوانا اپنے آپنو دین دی طرف لے آج ویلئی میرے شہزادے ویر ہے اپنے آپنو قرآن دی طرف لے فرمایا مفسرین نے ہر جگہ تے دین دا مذاق کردہ پھر دائے کسی دی داڑی بڑی ویکی انہوں مذاق کرن لگ گیا تخنیاں تو شلوار اونچی ویکی انہوں مذاق کرن لگ گیا انہیں ہاتھ سینے تے بننے ویکے انہوں مذاق کرن لگ گیا او ویر جی اے سنت دے مطابق چلتا پہ آئے انہوں مذاق کرتا پہ آئے فرمایا ایسے مخالفتی وجہ تو اللہ انہوں بھی الٹا کر دے گا جی میں نہ دین الٹا سمجھیا قیامت والے دن اللہ انہوں الٹا کر دے گا او پڑھ لے نماز ادا کر لے زکاة نو نیکیاں دا بیج بیجی اٹھے ادھی رات نو چھڑ جانا جہان اڑیا سوچ کسے بات نو ویک لے کرون بھار سر یوتے چا گیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا اور رب تینو گلے آسی اور نیکیاں کمان نو ایتھے رج بیٹھا کوٹیاں بنان نو او ویکے اور راجے رانے اور چھڑی جام دئی جہان نو نبی سلطان حکم جناتے چلا گیا حضرات دی وقار قیامت والے دین ہے جڑی مشکل پیشان والی ہے نا سب تو جناب والا خوبصورت باتیں وے جدو بندہ قبر تو اٹھے گا پیرا جے جتی نہیں ہونے نو سواری دی ضرورت ہے یہ نماز پڑھے گا ذکر کرے گا نیکیاں کرے گا فرمایا ایک لمحے دے اندر جو ہی قبر چو اٹھایا جائے گا یہ دیکھو سواری آ جائے گی ایک سکنٹ اندر ملک شام میدان اندر چلا جائے گا ایک قیامت دے میدان اندر چلا جائے گا اللہ اللہ انہوں جناب آگ دی اگے دوڑنا نہیں پہے گا انہوں ٹائی مارنیاں نہیں پہن گیاں کیونکہ انہیں نیکیاں دنیا تے کمائیاں آئیے توجہ کرنا چوتھی بات جڑی یہ مشکل کھڑے کون آئے
قیامت والے دن کوئی رستہ نہیں ملنا، بیٹھن واسطے کیویں ملے گا، رستہ کیویں ملے گا؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کچھ لوگ ہیں جدے گون گے اللہ پاک انہاں نوں ممبراں تے جگہ دے گا، اللہ انہاں واسطے کرسیاں لگائے گا، اللہ پاک انہاں واسطے تخت لگا دے گا۔ فرمایا آؤ ممبر کیڑے نے، آؤ کرسیاں کیڑیاں نے، اور کون بیٹھن گے؟ نبی پاک فرماندے نے انہاں کرسیاں تے بیٹھن والا حسن اخلاق والا ہوئے گا۔ فرمایا جندہ جتنا اخلاق اچھا ہوئے گا اونا ہی کل قیامت والے دن نبی پاک دے قریب بیٹھا ہوئے گا۔ اسی کی کرنے ہاں اور جانور کوئی آواز کردے انہوں گالی، گڈی سٹارٹ نہ ہوئے گڈی نو گالی، طبیعت خراب ہے تے طبیعت نو گالی، بیوی نو گالی، ماں باپ نو گالی، بیٹی نو گالی تے بیٹے نو گالی، ہر جگہ تے گالیاں، بد اخلاقی، بدتمیزی اور ظلم سکھے ہے۔ اسی سمجھے کہ گالا ویچی ساڑا سارا کو جے، گالا ویچی کامیابی ہے، اور اس تو وڈی بد اخلاقی کوئی نہیں، اور اس تو وڈا بدتمیز انسان کوئی نہیں، اس تو بڑا بدقسمت اور بدتمیز انسان کوئی نہیں، جنہیں اپنی زبان تے 24 گھنٹے گالیاں نکالنا سکھیاں نے۔ اور جدہ میں تے تو کلمہ پڑھے ہیں نا، اس نبی نے زندگی جو کدی ایک بھی گالی حدیث سن لو، نبی پاک علیہ السلام فرمان دے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لم یک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبابا، نبی پاک فرمان دے حضرت انس راوی نے میرے نبی نے کدی بھی اپنی زندگی دے اندر گالی نہیں نکالی، گالی حرام کر دیتی گئی ہے نا۔ اللہ اسی کلمہ نبی دا پڑھے آئے اور جناب گالی یہودی دی پہ مننے آ، کلمہ نبی دا پڑھے آئے پچھے عیسائیاں دے چلنے آ، کلمہ نبی دا پڑھے آئے پچھے مجوسیاں دے چلنے آ، کلمہ نبی دا پڑھے آئے گل غیر مسلمہ دی مننے آ۔ اللہ اللہ اور جڈا میرا سونا نبی ہے، جڈا میرا تیرا سونا نبی ہے، گل بھی اوڈی اچھی ہے تے اوڈی اچھی گل نو مننا چاہیے دا ہے کہ نہیں چاہیے دا، مننا چاہیے دا کہ نہیں۔ وہ کدی زندگی چ گالی کڈی نہیں تھی اسی چھڑنی ہی نہیں، ایمی ہے کہ نہیں، اونا کدی کڈی نہیں سی جو اسی کدی چھڑی نہیں۔ مچھر لڑ جانا تو مچھر نو گالا، او بھائی جان اے کی طریق ہے، اے کی طریقہ انسانیت دا؟ مومن انہوں نے کہندے اللہ دے نبی دی گل مان لیجئے، اللہ اللہ توجہ رکھنا غور کرنا درا، اللہ کا فرمان لم نشرح لکا صدرک منصوب جس سے ورفعنا لکا ذکرک، اللہ کا فرمان ورفعنا لکا ذکرک منصوب جس سے ورفعنا لکا ذکرک، اور جس ذات کا اور جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر چلی گئے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ کون ہے؟ جدہ ذکر قرآن ہے جگہ جگہ، تو اسی یہودیاں دی گل منیے تو مسلمان تے کادے پھر ہوئے؟ اسی یہودیاں دے پٹھو ہوئے نا۔ اللہ سنو نبی پاک دا محب بنا دے، اچھی آمین کہو، یا اللہ سنو نبی پاک دا محب بنا دے، یا اللہ سنو سنت دے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، یا اللہ سانو اپنی رحمت دے نال سنت مصطفیٰ دے نال سچا پیار عطا کر دے۔ جمعہ پڑھنا نیا ٹمپریلی نہیں، دلوں محبت والا جذبے والا خطبہ سن کے اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا کر دے۔ اور یا میرے اللہ گناہگار بڑے معاف کر کے ساڑے نام جنت الفردوس کر دے۔ اللہ ساڑیاں دعاواں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔